السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ اب سب سے پہلے سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ 5 چیزوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سب سے پہلی بات قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کرنے لگے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ قیامت کے سلسلے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی سوال کرنے والا جبرائیل جس طرح نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح سے میں بھی نہیں جانتا۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات بارش کب برسے گی اس کا صحیح علم بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آج کل جو سائنٹسٹ ہے وہ آثار کو دیکھ کر، آثار اس کے رونما ہونے کے بعد ایک پیش قیاسی وہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل کے دن یا اگلے 3 دنوں میں فلاں جگہ بارش ہوگی۔ تو ان لوگوں کو جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آثار نمودار کرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے آثار تو رونما ہوتے ہیں، بادل چھا جاتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، اور وہ لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ فلاں علاقوں میں بارش ہوگی، لیکن ان کے اعلان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ بادل پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یقینی اور حتمی علم بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز فرمایا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہے اس سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ آج کل اگر اسکیننگ کر کے کچھ معلوم ہوتا ہے تو بھی وہ اس کا ایک شکل وجود میں آنے کے بعد، اس کے اعضاء بننے کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب نطفے کی شکل میں ہو تو اس وقت تک تو یہ اسکیننگ کر کے نہیں جانا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر مان لیا جائے کہ وہ لوگ اسکیننگ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ جو ماؤں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ کن صفات کا ہے، وہ آیا ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا یا کافر ہوگا، اس کے صفات کیسے ہوں گے، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، کیونکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اچھی امید ہی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ پیدا ہو کر بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ستانے والے اور ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ کن صفات کا ہے، کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، پھر چوتھی چیز فرمائی کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کمانے والا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے اس کو کیا روزی روٹی ملنے والی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ کتنے لوگوں کو ایسے ہم نہیں دیکھتے جن کو کوئی لکی ڈرا لگ گئی، آج وہ آٹو والا تھا کل کو وہ کروڑ پتی بن گیا دیکھتے دیکھتے، اور کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو آج کروڑ پتی ہے لیکن آسمانی آفت اس پر آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا کوئی مہلک بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، یا شیئر مارکیٹ ایسے ٹھپ ہو گئی کہ کل کو کروڑ پتی تھا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کنگال اور بھکاری بن گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، کل کو کیا ملنے والا ہے اور کل کو انسان کیا کھونے والا ہے یہ انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور 5ویں چیز فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کون کہاں پر مرے گا اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیا ہو کر مرے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، حقیقی واقعہ، کہ کہیں پر ایسا تھا کہ ایک شخص تھا جو بلڈنگز کو پینٹ کرتا تھا، اونچی عمارتوں کو پینٹر تھا۔ تو پینٹ کرنے کے لیے اونچی عمارت پر بہت اونچائی پر چڑھ کر باہری دیوار جو سڑک کی طرف ہوتی ہے اس کو پینٹ کر رہا تھا۔ تو اتفاق سے پینٹ کرتے ہوئے اس کا پیر پھسل کر وہ نیچے گر گیا۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس وقت وہ نیچے گر رہا تھا وہاں سے ایک ریت کی لاری جا رہی تھی جس کے اندر ریت تھی جو کہ نرم ہوتی ہے، وہ اس کے اندر گر گیا اور اس کی جان بچ گئی۔
جب دوستوں نے دیکھا کہ بھئی کتنے بڑی آفت سے تجھے چھٹکارا مل گیا، تیری تو جان بچ گئی، لہٰذا تجھے دعوت کرنا چاہیے، پارٹی دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ بھی خوشی میں اس کو مان لیا اور دعوت کا سودا اور سامان خریدنے کے لیے نکلا، اور خرید کے وہ سامان لے کر آ رہا تھا۔ اتنے میں وہی گاڑی جو لوڈ بھر کر ادھر گئی تھی خالی کرنے کے لیے، ان لوڈ ہو کر وہ واپس آ رہی تھی، اور یہ جیسے سڑک پار کر رہا تھا اسی لاری سے اس کا ٹکر ہو کر انتقال ہو گیا۔ اس طرح انسان نہیں جانتا کہ کہاں بچتا ہے کہاں جیتا ہے۔ جہاں موت کا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں بچا دیے، جہاں خوشی کا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے نا موت کا مزہ چکھا دیے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیا ہو کے مرے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ امام اور محدث تھے، ان کی ایک خواہش تھی، آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ میری موت مدینے میں ہو، مجھے موت آئے مدینے میں، یہ ان کی خواہش تھی۔ اس لیے وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں جاتے نہیں تھے زیادہ، اور کبھی جانے کی ضرورت بھی پڑ گئی تو بہت جلد واپس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے صرف اس طرح 5 انگلیاں بتایا اور چلے گئے۔ تو وہ اگرچہ بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن تعبیر کا علم اس وقت کے جو امام تھے ان کے ہی شاگرد تھے، لیکن تعبیر کے علم کے سلسلے میں ان کے جو شاگرد تھے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ ماہر تھے۔ تو انہوں نے ان کے طرف اپنا ایک خادم بھیجا کہ بھئی خواب پڑا ہے، اور خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا، آخر اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ لقمان کی اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے سنایا ہے، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم مدینہ منورہ میں تمہاری موت آئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ کس کو کہاں پر موت آنے والی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے کام سے مدینہ منورہ کے باہر نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت ان پر واقع کیا، تو ان کی موت مدینہ کے باہر ہوئی تھی۔ تو اس طرح گویا کہ اس چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کلمے پر اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے 3 باطل نظریوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے جو ذہین اور باہمت آدمی ہوتا تھا، ان کے بارے میں کفار یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ ڈبل دل والا ہے، اس کے سینے کے اندر 2 جگر ہیں، اس لیے اتنا ذہین ہے، اتنا ہمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں، کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، چاہے وہ جتنا ذہین ہو، جتنا بہادر ہو، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، فرمایا کہ یعنی دوسرا ان کے اندر ایک فاسد نظریہ یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے تھے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی پیٹھ کو بری نظر سے دیکھوں یا بری نظر سے چھوں، اس کی جیسے یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح سے تو سارا وجود میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لہٰذا میں تجھے کبھی نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آدمی اس طرح کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے، تو پھر بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف کسی کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دینے سے اور بیوی کو یہ کہنے سے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ تمہاری ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، بیوی تو بہر کے بیوی ہے، لیکن اس طرح کے جملے کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس طرح زہار کرتا ہے، شریعت کے اندر اس کے لیے کفارہ متعین کیا گیا ہے، جو 28ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تفصیل سے بتایا۔ جو کوئی اپنی بیوی سے اس طرح زہار کر سکتا، بیوی ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی کو نہیں چھین سکتا۔ کفارے کے اندر یا تو غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، یا یہ 2 نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کفارہ جب تک ادا نہیں کرے گا بیوی کو چھین نہیں سکتا، کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ بیوی سے مل سکتا ہے۔ اور تیسرا جو غلط نظریہ تھا
اہل عرب اور کفار کے اندر وہ یہ تھا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یعنی وہ اپنے جو منہ بولے بیٹے اور لے پالک ہوتے ہیں، یعنی کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اس نے کسی اور کے بچے کو لے کر اس نے پال لیا، لے پالک جو کہتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ جو لے پالک بچہ جو ہے اس کے ساتھ حقیقی بیٹے جیسا معاملہ کرتے تھے یا حقیقی بیٹی جیسا معاملہ کرتے تھے، جس کو لے کر پال لیتے تھے، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگاتے تھے اور اس کو وراثت میں بھی حصہ ویسے ہی ضروری سمجھتے تھے جس طرح حقیقی وارث کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کسی کو آپ صرف منہ سے بیٹا بول دے اور اس کو لے کر پال لے تو وہ حقیقت میں آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی، وہ غلام تھے کسی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ان کو ان کے آقا سے خریدا تھا اور خرید کے آزاد کیا، پھر عرب کے عام رواج کے مطابق ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے تھے، گھر میں رہتے تھے۔ تو سارے مکہ والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے جو حقیقی جو بیٹے تھے تینوں بھی بچپن میں گزر گئے تھے، کوئی اور بیٹا تو تھا نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی زید بن محمد کہہ کر اہل عرب پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل فرمائی کہ اس طرح ہرگز نہیں بلانا چاہیے، ادعوہم لآبائہم، ہر ایک کو اس کا جو حقیقی باپ ہے جس نے اس کو جنا ہے اسی کی طرف منسوب کر کے پکارنا چاہیے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹس میں اپنا نام، یعنی جو باپ پال رہا ہے، جو گود لینے والا ہے، اس کا نام لکھتے ہیں۔ یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ لے کر اسے پالے ہیں اور اس کی پرورش کیے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی اس کے نام لکھنے کی نوبت آ جائے تو باپ کا نام وہی لکھنا ہے جو حقیقت میں ان کا باپ ہے، اپنا نام لکھنا یہ شرعاً عزیز ساتھیوں جائز نہیں ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک اور واقعہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت ہونا چاہیے، مال و دولت ہونا ہے تو آ جائیں میرے پاس، میں تمہیں مال و دولت دوں گا اور تمہیں رخصت کر دوں گا طلاق دے کے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل ہونے لگی، کامیابیاں حاصل ہونے لگی، تو اس کے مسلمانوں کا جو معاشی حالت تھی وہ بھی درست ہونے لگی اور مسلمانوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے وسائل آنے لگے اور مال و دولت کے اندر بڑھوتری ہونے لگی، یعنی صحابہ کرام پہلے کے مقابلے میں تھوڑی بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایسے میں ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں یہ بات کہی کہ جب اتنے فتوحات حاصل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں مال تقسیم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کچھ رکھا ہوگا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دے، ہمیں بھی خرچ کے لیے تھوڑا زیادہ پیسے دیا کرے۔ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کی عورتیں جو ہے وہ تو قیمتی زیورات پہنتی ہیں، اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں، ان کے یہاں کنیز اور باندیاں ہوتی ہیں، اور ہم ہیں کہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ تو سارے دونوں جہانوں کے شہنشاہ ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، غربت والی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے خرچ کو بڑھا دیا جائے، ہمیں وظیفہ بڑھا کر دیا جائے۔ جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے مقام نبوت کیا اہمیت کو انہوں نے نہیں پہنچانی، یعنی نبوت کے گھرانے کی اہمیت کو انہوں نے نہیں پہچانی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف ان کو دیا کہ نبی کی بیویاں بنایا، اس کے مقابلے میں کسی اور کی طرف نظر ہی نہیں ڈالنا تھا، لیکن وہ قیصر و کسریٰ کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، غم ہوا۔ تو پورے سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے ہی چیزوں کو بیان کیے جو کفار اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر تکلیف دیتے تھے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سخت عذابات کی دھمکیاں دی، لیکن کبھی کبھی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، ازواج کی طرف سے بھی
نہ چاہتے ہوئے ایسی باتیں ہو جاتی تھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، جیسا آگے بھی ایک واقعہ آئے گا صحابہ کے بارے میں۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات بالکل بھی یہ نہیں سوچی تھی کہ ہمارے اس مطالبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اگر ان کو اندازہ ہوتا تو ہرگز وہ لوگ مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کے اندر عام طور پہ زیورات وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ اپنی خواہش کے مطابق ان لوگوں نے اس طرح مطالبہ کیا، دیے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، اس طرح سوچا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور آیت نازل فرمائے اور کہا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو بلاؤ اور بلا کے کہو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آ جائے، میں تمہیں اچھی خاصی مقدار میں دنیا دوں گا، مال و دولت دوں گا، لیکن پھر تمہیں میرے نکاح کے اندر باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ میں تمہیں طلاق دے کر جدا کروں گا، کیونکہ دنیا اور آخرت، مال اور اللہ، یہ دو ایسے شوقن ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو دنیا تمہیں مبارک ہو، پھر اللہ رسول کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح سے سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیویوں کو ایک ایک کہہ کر بلایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کو سنایا اور یہ اختیار دیا کہ اب تم دو میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، دنیا ہونا ہے یا میں ہونا ہوں، اور یہ کہا کہ تم ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرنا بلکہ اپنے والدین سے جا کے مشورہ کرنا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مجھ سے اس لیے کہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کو چھوڑوں اور دنیا کو اختیار کر لوں، لیکن چونکہ میں چھوٹی عمر کی تھی تو چھوٹی عمر میں دماغ کچا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کے محبت میں مال کو اختیار کر لوں، یہ اندیشہ تھا۔ اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز مجھے یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ دنیا لے لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی آ گئی تو دنیا نہیں بلکہ پورے کائنات کی کوئی چیز بھی مجھے قبول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یہ کہہ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کیا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب دوسری بیویوں سے آپ پوچھو تو یہ مت کہنا کہ میں نے یعنی حضرت عائشہ نے مجھے انتخاب کر لیا ہے، دنیا کو اس نے ٹھوکر مار دی ہے، چونکہ حضرت عائشہ بہر کے نبی کی بیوی ہے، لیکن سوکن تو سوکن ہوتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بول دیں گے کہ حضرت عائشہ نے مجھے کو اختیار کیا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تو سب اسی کے اوپر مطلب چلتے اور سب یہی کہتے کہ ہمیں بھی آپ ہی چاہیے، ہمیں بھی آپ ہی چاہیے۔ اس طرح پھر سارے کے سارے نکاح میں باقی رہتی، ایک بھی وکٹ نہیں گرتی۔ تو سوگن کی ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ایک دو وکٹ گر گئے تو بہت اچھا ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے ویسا فرمایا تھا۔ لیکن بہرکیف سارے ازواج مطہرات کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، محبت اتنی تھی کہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ لوگ تو یہ سمجھے کہ بھئی اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے مطالبہ کر لیے تھے، لیکن جب بات اتنی آ گئی تو ان لوگوں نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا کے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنے فقر و فاقے کے ساتھ گزارنا پڑے ہم گزار لیں گے، لیکن کسی چیز کے مقابلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ تو یہ بھی ایک واقعے کے تحت ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لےپالک منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے۔ تو نکاح کرنے سے پہلے انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام بھیجا حضرت زید کی طرف سے حضرت زینب بن جہش کی طرف۔ تو حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ان کے بھائی جو تھے، ان دونوں نے اس نکاح کو ناپسند کیا۔ ناپسند اس لیے کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا کہ ایک قسم کا دھبا لگا ہوا تھا کہ یہ غلام ہیں، تو یہ غلام ہیں یعنی غلام تھے، اور یہ لوگ تو اچھے خاندان سے، بڑے خاندان سے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو غلام آدمی تھا، ایک زمانے میں غلام تھا، ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، لہٰذا دونوں میں کفو اور برابری نہیں ہے، ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ان کی طرف سے آئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومن عورت کے لیے بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ رسول ایک چیز کا فیصلہ کرے تو اس کا انکار کرے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کی شادی ہوگی
زینب سے، تو زینب اور زینب کے بھائی اس کو انکار کر رہے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ تو جیسے ہی انہیں پتہ چلا، وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے، وہ لوگ اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہیں سمجھ رہے تھے، اختیاری سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ پھر بعد میں آ کر انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، اگر شرعی مسئلہ ہے تو بالکل آپ کی خواہش کے مطابق میں زید سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ تو دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے باوجود ان دونوں کے اندر انبن رہتی تھی، اسی وجہ سے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چونکہ غلامی کا گویا کہ ایک نشان باقی تھا، پہلے غلام تھے، اس کا دھبا لگا ہوا تھا، اور یہ بڑے خاندان سے تھی، تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری نہیں کرتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، یعنی ان کے دل میں حضرت زید کا مقام نہیں تھا جس طرح شوہر کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ اب بیوی جب بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو شوہر کے دل میں بھی محبت نہیں رہتی، تو اس وجہ سے ان دونوں کا کبھی نبھاؤ نہیں ہوتا تھا، بنتی نہیں تھی، ہمیشہ جھڑپ چلتی تھی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے بھیجتے تھے۔ اس دوران ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ دیکھو آگے چل کر ان دونوں کی بننے والی نہیں ہے، یہ دونوں طلاق لے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ زید کے نکاح سے نکلنے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زینب آگے چل کے میری بیوی بننے والی۔ تو اس کے بعد بھی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ دونوں لڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانتے تھے کہ اب یہ دونوں کے درمیان میں طلاق ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے کہہ رہے کہ نہیں، طلاق مت دو، رکھ لو، ذرا نبھا لو، ذرا صبر کر لو، برداشت کر لو۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کھل کے نہیں بولتے تھے، ہاؤ میاں تمہارے درمیان میں اب نبھاؤ نہیں ہو سکتا، تم دونوں کی طلاق ہوگی اور آگے چل کے میرے کو نکاح کرنا ہے، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے۔ تو دو وجہ سے نہیں بتاتے تھے، ایک تو کیا ہے، طلاق چونکہ ابغض المباحات ہے، تو اگرچہ جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن میں خود اپنی طرف سے طلاق دینے کا حکم کروں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور دوسری بات، چونکہ عرب کے اندر جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، وراثت میں اس کو مال دیتے تھے، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے، تو اب آگے چل کر میں نکاح کروں گا اور یہ بتا دوں گا کہ زینب سے میرا نکاح ہونے والا ہے، تو یہ اہل عرب خاص طور پہ کفار مجھے طعنہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنی ہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بہو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو حقیقی بیٹے کے یعنی جب اس کی بیوی ہے تو وہ حقیقی بہو بھی نہیں بن سکتی، لہذا ان سے نکاح کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آیت نازل فرمائے کہ آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ ہمارے مقرب ہے، ہمارے خاص ہے، ہمارے چہیتے ہیں، آپ کو ہمارے حکم کے سامنے کسی سے بالکل نہیں شرمنا چاہیے، جو حکم ہے وہ کھول کر بول دینا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا، اور آگے چل کر یہ آیت نازل کرے۔ آپ صلی اللہ جب حضرت زید کی طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے زینب سے اپنی حاجت کو پوری کر لی، مطلب یہ کہ انہوں طلاق دے دیا، ان کو چھوڑ دیا، تو ہم نے زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک عجیب و غریب نکاح تھا، جس کے اندر نہ ایجاب و قبول ہے، جس کے اندر نہ گواہ ہے، جس کے اندر مہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نکاح زمین پر ہوا، بلکہ یہ نکاح تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے حضرت زینب دیگر بیووں کے سامنے فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا، اور میرا نکاح پڑھانے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھایا ہے، اس طرح وہ فخر کرتی تھی۔ تو دوسری طرف ان کے جو سابقہ شوہر تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک خصوصیت بخشی ہے۔ وہ کیا خصوصیت؟ کہ سارے قرآن مجید میں امت محمدیہ میں سے کسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا۔ بڑے بڑے صحابہ، صدیق اکبر کی کیسے قربانیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مقام اور مرتبہ، اتنے سارے فضائل کے باوجود کسی صحابی کا نام یا کسی امت محمدیہ کے کسی فرد کا نام جو آگے آنے والا ہو یا صحابہ کا دور ہو، کسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا۔ یہاں تک کہ سورہ نور کے
بارے اس کے اندر واقعہ آیا تھا حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں نازل کریں گے قرآن میں۔ تو 10 آیتیں حضرت عائشہ کے بارے میں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن کہیں پر بھی حضرت عائشہ کا وہاں پر نام نہیں ہے۔ صرف یہ شرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت میں سے صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بیان نہیں کیا۔ تو مفسرین نے اس کے اندر حکمت بھی یہ بیان کی ہے، چونکہ اس آیت کے، اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اہل مکہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، یعنی محمد کا بیٹا جو زید ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے، جب لوگ زید بن محمد کہتے تھے تو واقعتاً ان کا سینہ کس طرح خوشی سے تن جاتا ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کو بلایا جاتا تھا، تو کتنا ان کے لیے خوشی اور فخر کی بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صریح آیت نازل کر کے اس سے منع کیا، اور گویا کہ ان کو اس خصوصیت سے ان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اب تک سب زید بن محمد کہتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے، لیکن اب اس طرح بلانے سے منع کیا گیا، تو ان سے اس واقعے سے ان کو واقعہ ضرور دلی صدمہ ہوا ہوں گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے دل کی تسلی کے لیے قرآن کریم کے اندر ان کے آیت کا، ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس کو سارے صحابہ بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور قیامت تک آنے والے پتہ نہیں کتنے اللہ والے، کتنے حفاظ ان کے نام کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، نہ زید بن حارثہ کے باپ ہے اور نہ کسی کے باپ ہے۔ ان کے جو آئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، لیکن اب جو موجود ہے اور قیامت تک آنے والے دیگروں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو سکتے حقیقی۔ ہاں روحانی باپ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہے، جو ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس طرح استاذ کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، اسی طرح نبی بھی روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن حقیقی باپ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یعنی روحانی باپ ہے، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، نبوت کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، اور آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کو ماننے والے قرآن کے اس صریح آیت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سب اہل اسلام کے نزدیک قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کے بہت سارے فتنے ابھی بھی رونما ہو رہے ہیں، شکیل بن حنیف کی شکل میں ہو یا فیاضی فتنے کی شکل میں ہو، گوہر شاہی فتنے کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کر یہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب تو یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آگے چل کر نبی ہونے کا بھی یہ دعویٰ کریں گے۔ اس طرح کے سارے فتنوں سے خود بھی بچنے کی اور سب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔